الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. سورہ الم نشرح میں جہاں اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہاں پر یہ بھی فرمایا آخر میں کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف محنت کریں، عبادت میں محنت کریں اور رجوع الی اللہ کو بڑھا دیں. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی جا رہی ہے تو پوری امت اس میں لازم ہے. اور ان دنوں میں تو ہم لوگوں کو فراغت بہت ہے، تو ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہم اس فراغت سے دینی فائدہ اٹھا رہے ہیں یا دنیاوی وقت ضائع کر رہے ہیں یا قیمتی بنا رہے ہیں. اس فراغت سے اگر ہم نے دینی فائدہ نہ اٹھایا، اس فراغت سے ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ بڑھایا تو یہ لاک ڈاؤن بھی بڑھ جائے گا. یہ صرف ہمارے اعمال ہیں، پیچھے کچھ بھی ہسٹری ہے، کوئی بھی وجہ ہے، ہمارے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب یہ حکم ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو اگلا کام کرو، تو ہم جب فارغ ہو جائیں تو واٹس ایپ پہ وہ کافی سستا ہو گیا ہے، تو ہمارا کوئی اور مشغلہ ہی نہیں. کیا اتنے دن ہو گئے ہم اپنے آپ کو بدلے؟ تو پھر کیا امید رکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے؟ ہمیں نقطہ نظر اپنی اصلاح کے حوالے سے دیکھنا ہے. ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے رجوع الی اللہ شروع کیا، توبہ استغفار کیا، جو پہلے نہیں کرتے تھے رمضان کے علاوہ، وہ کبھی نہیں کرتے تھے، وہ انہوں نے بھی شروع تو کیا، لیکن خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے تھا، ذکر میں وہ نہیں ہوا، استغفار میں اچھا خاصا اضافہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ 100 دفعہ روزانہ استغفار کرتے تھے. نہ آپ کا کوئی گناہ تھا، نہ آپ کی کوئی بھول چوک تھی، نہ آپ کی کوئی خطا تھی، اس کے باوجود آپ 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے. اور آج اگر ہم ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں تو سمجھتے ہیں بڑا استغفار کر لیا. اور پھر استغفار کا مفہوم اور مطلب سمجھیں. استغفر اللہ، یا رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے کلیئر کر دے، جنت کے جانے کے لیے میرے راستے ہموار کر دے. اب استغفر اللہ 1.5 کروڑ 4 کروڑ 90 کروڑ مرتبہ بھی پڑھ لیں، جب حقوق اللہ اور حقوق العباد ادائیگیوں والے ادا نہ کریں تو معافی نہیں ہے. جہاں پر ہم سارا کچھ کر رہے ہیں وہاں پر اپنے چن کے اس فارغ وقت میں حقوق العباد کو کلیئر کریں. جو ادائیگیاں نہیں کر سکتے تو لکھ دیں کہ میں نے فلاں کا دینا ہے، اقرار ہی کر لیں، لکھ دیں کہ میرے پاس پیسے آئیں گے، میں دوں گا، نیت کر لیں دینے کی. جب تک ہم حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کریں گے 33 کروڑ بار بھی استغفار کریں گے، اس سے معافی نہیں ہوگی. سارے لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ یوں کر لو، یوں کر لو، احتیاطی تدابیر یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. اس کی تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کو
میرے سے زیادہ احتیاطی تدابیر پتہ ہوں گی، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رجوع کرنے کے مطلب کو کیا ہے، کیا سمجھا مطلب؟ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا کے یا اللہ میری توبہ، اس سے توبہ تھوڑی ہونی ہے، پیسے دیں اس کے جس کو دینے ہیں۔ 200 سال بھی زندگی ہو اور سجدے میں گزار دیں اور لوگوں کا پیسہ مارا ہوا، قانون خدا بندی ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بخش دیں، علیحدہ بات۔ فارغ بیٹھے ہیں تو اس فراغت سے چن چن کے لوگوں کو بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہم نے کس کس کا پیسہ دینا ہے، کون کون سی نمازیں چھوڑی ہیں، ادائیگی والے حقوق، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، یہ آج کا میسج ہے آپ کو، مجھے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، میں بھی عمل کروں آپ بھی عمل کریں، چن چن کے دیکھیں کہ کس کس کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے معافی مانگیں، کسی کا پیسہ مارا ہے ادائیگی کی نیت کر لیں، لکھ لیں اور اس کو بتا دیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، وصیت لکھ دیں، اور جو نماز قضا کی حساب کر لیں، روزے رکھنے کا پکا ارادہ کر لیں، شعبان ہے اس کو قیمتی بنا لیں، واٹس ایپ پہ، ٹی وی پہ، تبصروں پہ توجہ نہ دیں، یہ وقت نہیں ملے گا دوبارہ، بہت قیمتی وقت ہے۔ آپ علیہ السلام کا حکم ہے جب فارغ ہو جاؤ فرائض سے نوافل میں شروع ہو جاؤ، جب ضروری عبادت سے فارغ ہو جاؤ قیام اللیل میں شروع ہو جاؤ، مختلف تفسیریں ہیں اس کی، اور جب تم فرض پڑھ لو تو دعا میں شروع ہو جاؤ۔ آج عبداللہ بن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ جب فرض پڑھ لو تو دعا میں شروع ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا فرض نماز کے بعد دعا کا کیا ثبوت ہے، تو یہ ہے ثبوت۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت و تفسیر ہے، اس آیت کے اندر لکھی ہے کہ جب آپ فرض سے فارغ ہو جائیں تو آپ دعا میں لگ جائیں، اللہ پاک کو راضی کر لیں، اللہ پاک آپ کو دے گا جو آپ مانگیں گے۔ تو فرض نماز کا انفرادی دعا، اپنی اپنی دعا، امام کے پیچھے نہیں لگنا کہ امام نے 1 منٹ کی تو بس ہم بھی 1 منٹ، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم 5 منٹ 10 منٹ مانگ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے لیے آئے ہیں تو مقصد کرنا ہے، گھر میں جلدی جانا ہے، اچھی بات ہے۔ ڈاکٹروں کی اور حکومت کی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک، مسجد میں جماعت پڑھنا واجب ہے، اگر ممکن ہو پڑھیں اور جائیں، ٹھیک، اس کے بعد جہاں مرضی وقت ملے بیٹھ کے دعا مانگ لیں، فرض نمازوں کے بعد مل جائے، سنتوں کے بعد پڑھ لیں، تہجد کے ٹائم پہ دعا مانگ لیں، اور کبھی گھر میں بھی نفل نوافل کی عادت کر لیں، بچوں کی بھی عادت ہوگی، مختلف کمروں میں گھروں میں نوافل شروع کر دیں، سب جگہ برکت پھیلے گی، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دروشی پڑھیں، عبادت کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ادائیگی والے ہیں ان کو فوکس کریں، ان کو فورس کریں، انہی کے پیچھے پڑیں، انہی کے جو ہے نا جد و جہد کریں۔ جب تک حقوق العباد ادا نہیں ہوں گے کوئی معاف نہیں کرے گا، یاد رکھیں، دنیا میں کوئی کر دے تو کر دے، آخرت میں کوئی نہیں معاف کرے گا، اس کو پتہ ہے نیکیاں ملنی ہے تو ملنے دو۔ اس لیے بھائیو دوستو، جب اللہ کے نبی کو فراغت میں یہ حکم ہے فارغ ہو جاؤ اگلا کام شروع کرو، ہم تو کوئی بہت ہی ضروری کام ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ موبائل، اس کے علاوہ تبصرے، اس کے علاوہ دوستوں سے گپیں، اس کے علاوہ میڈیا، ٹی وی، ہر وقت اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ گولڈن وقت ہے فراغت کا، توبہ استغفار اپنی طرف سے، امت کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، اہل پاکستان کی طرف سے، ہم سب کو سب کی طرف سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے سکھا دیا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، 27 مرتبہ روزانہ پڑھا کرو، اپنے لیے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ 2 انعام دیں گے، ایک تو تمہیں ان لوگوں میں شامل کریں گے، یعنی پڑھنے والے کو اس میں شامل کریں گے جس کی وجہ سے دوسروں کو رزق دیا جاتا ہے، اور ایک اس کی دعا قبول ہونے لگے گی جب امت کا کام کرنے لگیں گے۔ اس کے علاوہ غریبوں کا خیال رکھیں، جو سفید پوش ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، ان کو گھر میں راشن پہنچائیں، ٹھیک، مدد کریں، ان حالات میں حق کا ساتھ دیں، ان حالات میں جو ڈاکٹر یا حکومت تدبیر بتائیں جائز درجے تک وہ مانیں، جہاں تک ناجائز ہے وہاں پھر حکمت سے اس کو ڈیل کر لیں، ایک کسی کے ساتھ مزاحمت نہ کریں، غصہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، کسی کے خلاف نہ بولیں، کسی سے نفرت نہ کریں۔ اور آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ جو کرونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے یا اس کو ٹیسٹ کے لیے لے گئے ہیں وہ تو بوکھلا جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس میں اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے تو پھر شہادت، نہیں لکھا ہوا تو ٹینشن کس چیز کی۔ آج کل سننے میں یہ آیا ہے کہ گھر میں کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہو جائے تو کہتے چل 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 دوسرے کمرے میں چل، بیوی بھی ہے تو کہتے چل دوسرے کمرے میں سو۔ اتنی نفرتیں شروع ہو گئی ہیں، کوئی نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، علاج معالجہ کریں، نزلہ زکام ہر ایک کو ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آخر دعوانا الحمدللہ۔